جنت کا جو راستہ ہے وہ مشکل ہے، جنت کا راستہ آسان نہیں ہے. اور وہ بڑی معروف حدیث ہے جو ہم سب سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور حدیث قدسی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو جنت کو بنانے کے بعد جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جنت کو دیکھ کر آؤ. جب جبریل علیہ السلام جنت کو دیکھ کر آئے، واپس آئے اور آ کے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، یہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ جو کوئی بھی اس جنت کے بارے میں سنے گا وہ اس میں جانے کی خواہش کرے گا اور اس میں جائے بغیر نہیں رہے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے راستے کو مشکلات اور تکلیفوں سے ڈھانپ دیا، اور پھر جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبریل اب جا کے دیکھ کر آؤ. جب جبریل علیہ السلام دوبارہ گئے اور جنت کا راستہ دیکھا اور واپس آئے تو آ کے کہنے لگے کہ یا اللہ اس کا راستہ تو اتنا مشکل ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہیں جا سکے گا. Now we have to understand the concept. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور حدیث کو بطور حدیث سن کے سبحان اللہ کہہ کے ہم آگے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے میسیجز ہوتے ہیں. اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جنت اٹ سیلف تو بڑی خوبصورت چیز ہے، ہر انسان کی خواہش ہوگی کہ میں جنت میں جاؤں. آج بھی کسی بھی مسلمان سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ جنت میں جانا چاہیں گے کہ نہیں، کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہ نہیں جی میں نہیں جانا چاہتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جنہوں نے دنیا میں ہی اپنی ایک جنت بنائی ہوئی ہے، ایک سیلف پرسیوڈ قسم کی جنت ہے کہ اور اس کے اندر جو خوش ہیں ان کی ایک الگ بات ہے. لیکن جو واقعی اصل میں مسلمان جو سمجھتے ہیں کہ جو اصل جنت ہے اس کا کانسیپٹ کیا اور جنت کیسی ہے، تو ہر مسلمان کہے گا کہ ہم اس میں جانا چاہیں گے. لیکن جب اس میں کہا جائے گا اچھا اس میں جانے کا راستہ یہ ہے، اس راستے کے اوپر مشکلات ہیں، اس راستے کے اوپر آزمائشیں ہیں، اس راستے کے اوپر تکالیف ہیں، اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے کبھی نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں، کبھی لوگوں کے برے قسم کے کمنٹ سننے پڑتے ہیں، کبھی آپ کو جو ہے وہ فزیکل ٹارچر مل سکتا ہے، اور کبھی آپ کو مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جان کی قربانی دینی پڑ جاتی ہے. سو اٹس ناٹ این ایزی پیتھ. اگر کسی کو یہ کہا جائے بھئی چلیں گے تو پھر میجورٹی کیا ہوتی ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے. بیکاز ہم کیا چاہتے ہیں، ہم ایزی ٹریک چاہتے ہیں نا. جنت میں ہم جانا تو چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں جنت میں شارٹ کٹ طریقے سے چلے جائیں، بس دنیا میں بھی ہماری عیشی ہو اور آخرت میں بھی ہماری عیشی ہو. تو یاد رکھیے کہ جو شخص دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کو تھوڑی دیر کے مزے مل جائیں، لیکن پھر ایسے شخص کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف وہ شخص ہے جو دنیا میں اپنی خواہشات کی قربانی دیتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو اور اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کر کے گزارتا ہے، ایسی زندگی گزارتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے کیا ہے، وہ جنت کا جو وعدہ ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اپنی خواہشات کی قربانی دینا یہ مشکل کام ہے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے. اور ویسے بھی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بھی جنت کا جب تذکرہ کیا تو اس کی قیمت بتائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور ایمان والوں کا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. سو پرائس از آلریڈی دیئر، وہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکی ہے. اصل بات یہ ہے کہ کسی چیز کی جب قیمت لگ جاتی ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر ہم کوئی چیز مارکیٹ میں خریدنے چاہیں اور ہم اس سے قیمت پوچھیں اور ہمیں قیمت بتایا، ہم کہ ہم قیمت تو نہیں دیں گے، چیز ہمیں دے دو. مطلب آپ ایک گاڑی پرچیز کرنے جاتے ہیں اور وہ آپ کو کہتا ہے جی یہ 50 لاکھ کی گاڑی ہے. بندہ کہتا ہے جی قیمت تو بڑی زبردست ہے لیکن میں تمہیں قیمت نہیں دوں گا، مجھے گاڑی دے دو. تو کبھی کو ملے گی ہمیں یہاں پہ ایسی چیز؟ اور گاڑی تو بہت بڑی بات ہے. کوئی چھوٹی سی چیز آپ لینے جائیں، دکان والے سے اگر آپ صرف ایک سوئی کا بھی پیکٹ لینے جائیں گے اس کی بھی ایک ادنا سی قیمت ہوگی، لیکن اگر آپ کو وہ سوئی کا پیکٹ بھی چاہیے ہے تو اس کی چھوٹی سی قیمت بھی آپ کو سینٹس کے اندر یا روپوں میں چند جو چھوٹے سے اماؤنٹ ہے وہ بھی آپ کو پے کرنی پڑے گی. سو کانسیپچولی ہم یہ چیز سمجھتے ہیں دنیا میں کہ بھائی دیر از اے پرائز ٹو ایوری تھنگ، لیکن جب جنت کا معاملہ آتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں، جنت کی قیمت نہیں ہم نے ادا کرنی، وہ ہم نہیں ادا کرنا چاہتے، لیکن بس جنت مفت میں مل جائے.
تو یاد رکھیں کہ اگر دنیا میں حقیر ترین چیز بھی بغیر قیمت کے ادا کیے ہوئے نہیں ملتی تو جنت بھی جنت کی قیمت ادا کیے بغیر نہیں مل سکتی. وی ہیو ٹو پے دا پرائز فار اٹ. اور اس کی پرائز ہیوی ہے, اس کی پرائز مشکل ہے. اس کی پرائز کیا ہے کہ دنیا میں اللہ کی اطاعت کی جائے, دنیا میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے, چاہے مشکلات ہیں, چاہے مصیبتیں ہیں, چاہے پریشانیاں ہیں. وی ہیو ٹو کیپ گوئنگ. جب ہم وہ کریں گے تو تبھی جا کے ہم الٹیمیٹلی جنت میں جا سکتے ہیں.